اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر کیا ہے؟ 32 36 32 36 ہے جی 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرین قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ سب کو جگہ مل گئی ہے؟ 36 آیتیں سورہ اعراف کی ہو گئی ہیں 36۔ پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ سن لیں۔ فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن افترا، ممن اس شخص سے، افترا علی اللہ جس نے افترا باندھا اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ کا، او کذب بآیاتہ یا اس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ کون ہے بڑا ظالم؟ اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھا یا اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ینالہم ان کو پہنچے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب کتاب میں جو لکھا ہوا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کو پہنچے گا ان کا حصہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آ جائیں ان کے پاس، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یہاں تک کہ جب آ جائیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم جو ان کی جان نکالتے ہیں، جو ان کی وہ فرشتے جو ان کی جان نکالتے ہیں، تو قالو وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اینما کہاں ہے، اینما کنتم کہاں ہے وہ، تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جب ہمارے فرشتے آ کر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو جو مشرک لوگ ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے سوا جو ہے پکارتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ قالو وہ کہتے ہیں کہ ضلوا عنا وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں، وشہدوا علی انفسہم اور وہ گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر کہ انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ کفر کرنے والے ہیں۔ قال ادخلوا اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ، فی امم ان امتوں میں، قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان امتوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ، من الجن والانس جنات میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، آگ میں داخل ہو جاؤ، تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں جنات اور انسانوں میں سے تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امتن جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی، لعنت اختہا تو وہ لعنت کرے گی دوسروں کو، جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی نا جہنم میں تو وہ لعنت کرے گی دوسروں پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا جب وہ سارے اس جہنم میں جمع ہو جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا جب وہ سارے اس جہنم میں جمع ہوں گے تو قالت کہیں گے اخراہم ان کے پچھلے، لأولاہم پہلوں کے بارے میں، کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اضلونا اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فآتہم عذابا ضعفا من النار پس تو انہیں دگنا عذاب دے، من النار آگ میں، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو انہیں دگنا عذاب دے آگ میں۔ قال لکل ضعف اللہ فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے آج دگنا عذاب ہے،
वलाकिन ला यालमून, लेकिन तुम जानते नहीं हो। वकालत उलाहुम, और कहेगी पहली उनकी, वकालत और कहेगी उलाहुम उनकी पहली, लिउखराहुम पिछलों को, पहली जुमात पिछलों को कहेगी, फमा कान लना अलैना मिन फजलिन, पस नहीं हुई है तुम्हारी हमारे ऊपर कोई फजीलत, पस नहीं हुई है तुम्हारी हमारे ऊपर कोई फजीलत, फजूकुल अज़ाबा, पर चखो तुम अजाब को, बिमा कुंतुम तकसिबून, बसबब इसके जो तुम करते थे, बसबब इसके जो तुम कमाई जो तुमने की है उसके बसबब तुम भी अजाब चखो। ये इन आयात का तर्जुमा हुआ है। देखें दुनिया में, ये पहले मैं बातें बयान कर चुका हूँ, दुनिया में जुल्म की बड़ी किस्में हैं और जालिम भी बड़े बड़े आए हैं, बड़ी बड़ी जुल्में हुई हैं और जालिमों के नाम भी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जालिम कौन है? यहाँ पर सीगा अज़लम का आया है। अज़लम ये सीगा इसमें तफजील है, जिस तरह अकबर सीगा इसमें तफजील है। तो अल्लाह अकबर हम क्या तर्जुमा करते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है, ये नहीं कहते कि अल्लाह बड़ा है। अकबर ये इसमें तफजील है, सबसे बड़ा। इसी तरह ये लफ्ज़ आया अज़लम, ये इसमें तफजील का सीगा है, ग्रामर की बातें हैं, मतलब सबसे बड़ा जालिम। तो फरमाया फमन अज़लमु, पस उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है कि मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो इफ्तिरा बांधता है अलल्लाहि अल्लाह ताला पर, कज़िबन झूठ का। तो जो शख्स अल्लाह ताला पर झूठ का इफ्तिरा बांधता है, अल्लाह फरमाते हैं वो सबसे बड़ा जालिम है। जो अल्लाह ताला पर किस तरह इफ्तिरा बांधता है कि वो कहता है कि अल्लाह के शरीक भी हैं, वो क्या कहता है कि अल्लाह के शरीक भी हैं, हालांकि अल्लाह क्या है? वहदहू ला शरीक है। अब वो क्या कहता है कि हालांकि अल्लाह खुद कहता है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, लेकिन ये अल्लाह पर इफ्तिरा बांधता है और कहता है कि अल्लाह का शरीक भी है, अल्लाह के शुरका भी हैं। इसी तरह वो कहता है कि अल्लाह की औलाद भी है, अल्लाह की औलाद भी है। हालांकि जो देखें यहूद जो है, यहूद ने क्या कहा था? उज़ैर इब्नुल्लाह। ईसाइयों ने क्या कहा था? ईसा इब्नुल्लाह। और मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा था? यजअलून लिल्लाहिल बनात, उन्होंने कहा था ये जो फरिश्ते हैं ना ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो दूसरा पहला अल्लाह पर इफ्तिरा पहला ये है कि इंसान ये कहे कि अल्लाह का शरीक भी है, तो ये अल्लाह पर सबसे बड़ा इफ्तिरा है और ये सबसे बड़ा जालिम है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं सूरह लुकमान में इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा। तो ये सबसे बड़ा जालिम है जो कहता है कि अल्लाह के शरीक है, हालांकि अल्लाह बार बार नफ़ी करता है कि मेरा कोई शरीक नहीं है। और दूसरा ये कहता है कि अल्लाह की औलाद है। यहूदी क्या कहते हैं? उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह की औलाद है। ईसाई क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की औलाद है। मुशरिकीन अरब क्या कहते हैं? यजअलून लिल्लाहिल बनाता, ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो ये सबसे बड़े तो ये अल्लाह पर क्या कर रहे हैं? इफ्तिरा बांध रहे हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं कि बनी आदम की औलाद मुझे गाली देती है, आदम की औलाद मुझे गाली देती है, हालांकि उसे ये हक नहीं है कि वो मुझे गाली दे, उसे ये हक नहीं है कि वो मुझे गाली दे। मुझे गाली किस तरह देती है कि मैं कहता हूँ कि मेरी औलाद नहीं है और वो कहती है कि तेरी औलाद है। ठीक है, जिस तरह कोई आदमी हो ना और उसकी औलाद ना और दूसरा कहे यार ये तेरी औलाद है, तो उसको गाली देना है ना कि भाई तू मेरी औलाद ही नहीं है, और तुम कहते हो ये मेरी औलाद है नहीं है ये। तो फरमाया बनी आदम की औलाद मुझे गाली देती है, हालांकि उसे गाली देने का हक गाली देने का हक उसे हासिल नहीं है कि मैं कहता हूँ मेरी औलाद नहीं है और वो कहता है कि हाँ अल्लाह की औलाद है। और फरमाया आदम की औलाद मुझे झुठलाती है, अल्लाह फरमाते हैं, हालांकि उसे ये इख्तियार नहीं है, उसे ये हक नहीं पहुँचता कि वो मुझे झुठलाए। वो झुठलाती किस तरह है कि मैं कहता हूँ कि मैं क़यामत आएगी, मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदा करूँगा, और वो कहता है क़यामत नहीं आएगी, वो कहता है हम दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। तो फरमाइए ये सबसे बड़े ज़ालिम है जो अल्लाह पर इफ्तिरा बांधते हैं झूठ का। और कज़्ज़ब भी आयाती ही, या झुठलाते हैं अल्लाह की आयतों को। ठीक है, यह मुसलमान है आजकल का, शरीयत के हर कामों के हम लोग मुखालफत करते हैं, अल्लाह की हर आयात अल्लाह की हर अहकामात को झुठलाते हैं। तो फरमाइए ये सबसे बड़े ज़ालिम लोग हैं जो अल्लाह की शरीयत के अहकामात को झुठलाते हैं, कौलन या अमलन,
ہم لوگ تو قولاً کہتے ہیں ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن عملاً تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم عملاً اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب میں لکھا ہے نا تو وہی ان کو ملے گا۔ جو سزا کتاب میں لکھی ہے اللہ کے ہاں دنیا میں جو سزا ملے گی وہ بھی مل کر رہے گی اور آخرت میں بھی مل کر رہے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کے لیے جو رزق اللہ نے لکھا ہے نا وہ ان کو مل کر رہے گا۔ رزق کے بارے میں اللہ فرق نہیں کرتا دنیا میں، کافر کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ ان کو پہنچ کر رہے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آ جائے ان کے پاس رسولنا ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم جو ان کی جان نکالتے ہیں، تو قالوا وہ کہتے ہیں وہ فرشتے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں نا تو وہ ہمارے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ نا وہ جو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ تمہارے شریک اب کہاں ہیں۔ یہاں پر ایک بات سن لے کہ روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ ہے یا متعدد فرشتے ہیں؟ روح قبض کرنے والا، روح نکالنے والا یہ ایک فرشتہ ہے یا بہت سے فرشتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ روح قبض کرنے والا ایک ہی فرشتہ ہے، اور وہ بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے ملک الموت الذی وکل بکم، تم پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، روح قبض کرنے والے یہ ایک بہت زیادہ فرشتے ہیں، ایک پورا محکمہ ہے فرشتوں کا، اکثریت ہے وہاں پر فرشتوں کی، اور ان کا جو انچارج ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اور وہ بھی دلیل یہ دیکھیں اسی آیت سے دیتے ہیں کہ جب آتے ہیں ہمارے فرشتے، اللہ فرماتے ہیں رسولنا ہمارے فرشتے، ہمارا فرشتہ نہیں ہمارے فرشتے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو قالو آگے لفظ ہے قالو، تو وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے نے نہیں کہا، وہ فرشتے کہتے ہیں، تو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فرشتے اکثریت ہے، ان کی تعداد ایک پورا محکمہ ہے، اور اس کا انچارج جو بڑا ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں عذاب اور قبر میں سوال و جواب یہ حق ہے، قبر میں عذاب بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے، سوال و جواب بھی حق ہے، اہل حق کا یہ مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے بعد فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے، منکر نکیر۔ جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کے بعد سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، مبشر نذیر، اور وہ سوال کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا پیغمبر کون ہے، آپ کس دین پر ہے، تو یہ سارے سوال جواب کرتے ہیں۔ لیکن بعض ملحدین قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب اور ثواب نہیں ہوتا، سوال اور جواب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو ہمیں نظر آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس طرح کرتے ہیں مردے کے ساتھ ہم زندہ کو لٹا دیتے ہیں، تو جب فرشتے آئیں گے تو وہ زندہ پھر آ کر ہمیں بتا دے گا کہ ہاں فرشتوں نے سوال جواب کیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ سوال جواب اور عذاب ثواب قبر میں نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا، سوال جواب، فرشتوں کا آنا، یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، اور ہمارا ایمان ہی مطلوب وہ ہے، ایمان بالغیب ہمارے سے مطلوب ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان بالغیب لاتے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ باقی تم کہتے ہو کہ ہم قبر میں وہاں پر لٹائیں گے، تو وہی قبر میں لٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیت بتاتی ہے کہ جب مشرکین سے، ان لوگوں سے جب فرشتے سانس نکالتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے گفتگو کرتے ہیں اس مردے کے ساتھ کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے شریک ہم سے غائب ہو گئے۔ تو اس طرح کرو، یہ جو کافر لوگ مرتے ہیں تو ان کے سرانے پر بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ تو تمہیں کوئی سنائی دے گا؟ نہیں سنائی دے گا نا۔ تم سوال و جواب تمہیں سنائی دے گا؟ نہیں۔ بیٹھ جاؤ تجربہ کرو، نہیں سنائی دے گا، آج سے پہلے بھی سنائی نہیں دیا تھا، ابھی بھی تمہیں قیامت تک سنائی نہیں دے گا۔ لیکن قرآن کی آیت ہے، نص ہے، قرآن کے نص ہے، قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ جب ہمارے فرشتے آتے ہیں مشرکین کے پاس تو وہ سوال یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو حالانکہ ہمیں یہ چیز بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو پھر یہ ہم سے مطلوب بھی ایمان بالغیب ہے۔
کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لے آؤ، تب تم جا کر فلاح پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم جو ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو قالوا وہ کہتے ہیں کہ ضلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہو گئے آج، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر کہ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک ہم کفر کرنے والے تھے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس وقت بڑا کہے کہ ہم نے شرک کیا تھا جی، ہمیں معاف کر دیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے کفر کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہے، اس وقت اقرار بھی نہیں قبول۔ قال ادخلوا، اللہ فرماتے ہیں جب داخل ہوں گے، فی امم، اللہ فرماتے ہیں جب اللہ فرماتے ہیں ادخلوا، جب داخل ہوں گے، فی امم، ان امتوں میں یہ لوگ، قد خلت من قبلکم، جو ان سے پہلے گزری ہے، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسان میں سے، فی النار، آگ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات میں سے اور انسان میں سے۔ پہلے جو تم سے امتیں پہلے گزر چکی ہیں وہ جہنم میں پڑی ہوئی ہیں، اب تم بھی جاؤ اور جہنم میں ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح انسان جہنم میں ہوں گے دوزخ میں، اسی طرح جنات بھی دوزخ میں ہوں گے۔ پھر یہ اعتراض بعض ملحدین کی طرف سے کرنا کہ وہ تو آگ سے بنے ہیں، اور آگ اس کو ان لوگوں کو کس طرح تکلیف ہوگی، ان لوگوں کو تکلیف کس طرح ہوگی، وہ خود آگ سے بنے ہیں، تو آگ کو کس طرح ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے آگ سے 69 گنا زیادہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کے آگ سے کتنی ہے؟ 69 گنا زیادہ درجے کی آگ وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو کیوں نہیں ان کو لوگوں کو تکلیف ہوگی؟ ان کو تکلیف ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہنم کے طبقات میں بھی تفاوت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کے طبقوں نے دوسرے طبقوں کے خلاف اللہ کے ہاں شکایت کی کہ یا اللہ اس دوسرے طبقے، یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جہنم کا، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کی آگ کی تپش مجھے، یعنی ہائی لیول کے جو طبقے ہیں اور جو نیچے دوسرے لیول کے طبقے ہیں، تو جو دوسرے طبقے تھے انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ یہ جو اوپر ہائی لیول کے طبقے ہیں تو یہ ہمیں کھا رہے ہیں، ان کی آگ ہمیں جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کہا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے پھر فرمایا کہ اس طرح کرو، تم بھی سانس لے لو۔ دیکھو جہنم کا ایک طبقہ ہے زمہریر، بہت ٹھنڈا طبقہ ہے، بہت ٹھنڈا، تو اس میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا زمہریر کو کہ تم بھی ایک سانس لے لو، اور جو گرم طبقہ ہے اسے بھی کہا کہ تم بھی ایک سانس لے لو۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ جو گرمی کی تپش ہوتی ہے نا پوری دنیا میں، تو یہ وہ گرم جو حصہ ہے نا وہ آگ کا، وہ جب سانس لیتا ہے اس کی جو سانس کا بھاپ ہے وہ بھاپ دنیا پر پڑتا ہے اور اتنی گرمائش ہوتی ہے۔ اور فرمایا یہ جو دوسرا وہ جو ٹھنڈا حصہ ہے وہ سانس لیتا ہے اور اس کی جو بھاپ نکلتی ہے تو وہ بھاپ جو ہے پوری دنیا میں ٹھنڈ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ پانی جو ہے وہ برف بن جاتا ہے۔ تو وہاں پر کیا کیفیات ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اللہ فرمائیں گے کہ داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، جنات اور انسان میں۔ کس میں داخل ہو جاؤ؟ آگ میں۔ کلما دخلت امتن، اللہ فرماتے ہیں جب کبھی داخل ہوگی امتن، کوئی امت، لعنت اختہا، وہ دوسرے کو لعنت کرے گی، اور یار ہم بھی آگے ہیں تم کدھر سے آگے ہو، وہ دوسروں کو لعنت کرے گی۔ جب کوئی امت اللہ فرماتے ہیں داخل ہوگی نا تو وہ اپنے جب دیکھیں گے وہاں پر ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں، کہے یار ہم تو آگے ہیں تم کدھر آگے ہو، دوسروں پر لعنت کرے گی وہ امت۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا دارکوا فیہا جمیعا، جب وہ سارے اس جہنم میں جمع ہو جائیں گے نا تو قالت اخراہم لأولاہم، تو ان کے پہلے، ان کے پچھلے، اخراہم ان کے پچھلے، لأولاہم ان کے پہلوں کے بارے میں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ان کے پچھلے جو ہے نا، یہ جو پچھلا طبقہ آئے گا نا تو یہ جب وہاں پر جہنم میں پہنچے گا تو دیکھے گا اپنے پہلے طبقے کو اور بڑے بڑے سرداروں کو دیکھے گا۔ یہ جو نیچے لیول کے لوگ ہیں نا، یہ جب جائیں گے وہ کہیں گے دیکھیں وہی چودھری، وڈیرے، ملک، یہ سارے ادھر ہیں، تو کہیں گے یا اللہ ہاؤلاء اضلونا، یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ فآتِہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو اس جہنم میں دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔
ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، خود بھی کافر تھے، مشرک تھے، ہمیں بھی۔ تو وہ کہیں گے اور تم ہماری تعظیم کرتے رہے ہو، ہم اور پختہ ہوتے گئے، ہم نے کہا ہم ہی بڑے ہیں، ہم ہی بڑے ہیں، تم بھی ہمارے تعظیم کرتے رہو۔ تو یہ کہیں گے یا اللہ ان کو کیا دے دے، ڈبل عذاب دے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ تمیز کر سکتا ہے اچھی اور بری چیز میں۔ آج سادہ سے سادہ آدمی ہو نا، اس کو آپ پرانا پھٹا نوٹ دے دینا تو وہ نہیں لے گا۔ آپ پھٹا پرانا نوٹ دے دیں سادہ سے سادہ آدمی کو تو وہ نہیں لے گا، اس کو تمیز ہے یہ پرانا پھٹا نوٹ ہے۔ تو ہم دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے عقل سے کام لیں، کون سا دین ٹھیک ہے، کہاں پر جانا ہے، کہاں پر نہیں جانا۔ اللہ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں افلا تعقلون افلا یعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ تو یہ کہیں گے یا اللہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں نا ان کو ڈبل عذاب دے۔ قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف، آج سب کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ ان کے لیے تو اس لیے کہ خود بھی کافر تھے اور تمہیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ تھے تمہیں بھی گمراہ کیا، ان کے لیے تو ڈبل عذاب ہے۔ تمہارے لیے ڈبل عذاب یہ ہے کہ تم تو خود گمراہ تھے اور تمہارے پاس میں نے قرآن میں واقعات پچھلی امتوں کے میں نے بیان کیے، تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا، تم نے عبرت کیوں نہیں حاصل کی، تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ ابھی عذاب آئے گا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا، تم تو ابھی باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو یا اللہ ان کو ڈبل دے دے، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، اب ہمیں تمہیں بھی ڈبل عذاب دیں گے، پھر ہم تمہاری آوازیں سنیں گے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اب یہ جو پچھلا طبقہ ہے نا، یہ پہلے طبقے کے بارے میں شکایت اس نے لگائی نا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے پہلے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب یہ پہلا طبقہ والا کہے گا پچھلے والے سے، وقالت، اور کہے گے اولاہم، ان کے پہلے، لأخراہم، پچھلوں کو، ان کے پہلے پچھلوں کو کہیں گے فما کان لنا علیکم من فضل، پس نہیں ہوئی تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت، تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں، ہماری بڑی شکایتیں لگائی ہیں تم لوگوں نے، تو تم بھی تو عذاب سے نہیں بچے، کوئی تمہیں حاصل نہیں ہوا ہے، تم نے ہماری شکایتیں لگائیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، ہم دونوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے، تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب۔ فذوقوا العذاب، پچکو عذاب کو، اللہ فرما رہے ہیں بما کنتم تکسبون، اس لیے جو تم نے کمایا، جو تمہارے اعمال تھے، جو تمہارے عقائد تھے، اس کے مطابق اپنے عذاب کو بھی چکھو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین ہم سب کو بھی عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جنت والے یا رب العالمین نعمتیں ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اچھا یہاں پر ایک بات رہ گئی تھی کہ دیکھیں جس طرح ان لوگوں کو ڈبل عذاب ہوگا نا سب کو جہنم میں، اسی طرح جنتی جو ہے نا، جنتی تو ان کے بھی ان کو جو میوہ جات ملیں گے۔ اب مثال کے طور پر سیب ملا، آج سیب کھائیں گے اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اگلے دن جب وہی سیب کھائیں گے اللہ فرماتے ہیں اس کا ذائقہ اور الگ ہوگا، اس سے بڑا زبردست ہوگا۔ تیسرے دن یہ بات بھی سن لینا، ڈرے تو ہے تو یہ خوش بھی ہو جائیں، تیسرے دن جب وہی سیب کھائیں گے اس کا ذائقہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ تو جس طرح ان کے عذاب ڈبل سے ڈبل ہوتا جائے گا، اسی طرح جنتیوں کے جو میوہ جات ہیں اور جو ہیں وہ بھی ڈبل سے ڈبل اور اچھے سے اچھے ان کو دیے جائیں گے۔